آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے فرینچ ریولیوشن یعنی انقلاب فرانس کے بارے میں۔ انقلاب فرانس دراصل کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ 10 سالوں پر محیط 1799 سے لے کر 1799 پر محیط ایک جدوجہد کی کہانی ہے۔ اس انقلاب کی وجوہات بہت دلچسپ تھی۔ فرانس میں ان دنوں لوئس 16 کی حکومت تھی۔ اس کا خاندان صدیوں سے فرانس پر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ بادشاہ بھی فرانس کو اپنے ورثے میں ملی جاگیر سمجھتا تھا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق سے بادشاہ لوئس 16 کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فرانس اس وقت 3 درجوں میں بٹا ہوا تھا۔ پہلے تھے پادری۔ پادری یعنی مذہبی پیشوا ہونا ملک کا سب سے زیادہ آمدنی والا ذریعہ تھا۔ اس دور میں چرچ چندے یا ہدیے کی درخواست نہیں کرتے تھے بلکہ وہ براہ راست عوام سے ٹیکس وصول کیا کرتے۔ یہ تمام آمدنی پادریوں کی جیبوں میں جاتی۔ ایک بڑا پادری 4 لاکھ لیرہ تک سالانہ کما لیا کرتا تھا، جبکہ ایک عام پادری کی کمائی بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک تھی۔ یہ پادری بہت کم تعداد میں تھے، مگر فرانس کی 10% زرخیز زمین ان کے قبضے میں تھی۔ دوسرے نمبر پر تھے وزراء، امراء، جاگیردار۔ ان لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں، دولت کے انبار اور ایکڑوں پر پھیلی زمین تھی۔ فرانس کی زیادہ تر زمین انہی لوگوں کے قبضے میں تھی۔ فرانس کی آبادی ان دنوں 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ایلیٹ کلاس کی تعداد چند ہزار تھی۔ پادری اور امراء دونوں ملا کر فرانس کی آبادی کا 4% بنتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے، ان کی سینکڑوں بیویاں ہوتی۔ بادشاہ لوئس کے مشیر کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ یہ شخص ہر رات مختلف خواتین کے ساتھ عیاشی میں مبتلا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل تھے کہ انہیں قانوناً 10 خون معاف تھے، یعنی یہ اپنی مرضی سے کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ جج اور کوتوال جیسے بڑے بڑے عہدے بادشاہ کو رشوت دے کر حاصل کیے جاتے۔ پھر یہ عہدیدار اپنی تنخواہ بادشاہ سے وصول کرنے کی بجائے ملک میں رشوت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے حاصل کرتے، جبکہ دوسری طرف فرانس کی 97% آبادی غریب لوگ تھے۔ غریبوں پر بادشاہ اور پادریوں کی جانب سے بہت سے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی، یہاں تک کہ ایک فرانسیسی باشندے کو نمک پر بھی ٹیکس دینا پڑتا۔ ٹیکس نہ دینے کی صورت میں شاہی افواج اس سے زبردستی مزدوری کرواتی، یہاں تک کہ جان سے بھی مار دیا جاتا۔ بادشاہ کے حکم پر 1776 میں 50,000 بیکاری گرفتار کیے گئے، جبکہ اگلے سال ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کرنا بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ یہاں ایک روٹی کی قیمت 4 پاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا عورتوں کی عزت بھی یہاں محفوظ نہ رہی۔ ایک مرغی چرانے پر غریب آدمی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ غرض کہ فرانس بیک وقت جنت اور جہنم کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف تو فرانس کی امراء کی عیاشیاں تھیں تو دوسری طرف غریب لوگ جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے کو مجبوراً کھاتے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ عیاشی میں مصروف تھا۔ یہ پیرس سے دور ورسائل کے محل میں رہا کرتا۔ اس محل میں 16,000 شاہی خادم تھے۔ ملکہ کی خادموں کی تعداد 500 تھی۔ صرف باورچی خانے کا خرچ اس وقت کے لاکھوں میں تھا۔ ایسے میں ایک نچلے طبقے سے ایک گروپ اٹھا کہ جس نے 2 شاہی محافظوں کو مار دیا۔ اس نے فرانس کے لوگوں کا ڈر ختم کر دیا۔ اب وہ بکھری ہوئی عوام کی طرح اٹھے، جو ہتھیار ان کو دستیاب تھے اپنے ساتھ لیے۔ 14 جولائی 1789 کو بیسٹل کے قلعے پر حملہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ دن آج بھی فرانس میں پبلک ہالیڈے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد انقلابی عورتوں کے ایک گروہ نے بیسٹائل کے محل پر دعویٰ بول دیا۔ وہ لوگ بادشاہ اور اس کی ملکہ کو زبردستی پکڑ کر پیرس لے آئے۔ اب پانی بادشاہ، وزراء اور امراء کے سر سے گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے قریبی ریاستوں سے مدد کی اپیل کی، جس پر انقلابیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے موت کی سزا سنا دی، اور نوجوان ملکہ کو ایک کال کوٹری میں قید کر دیا گیا۔
جہاں اس حسین ملکہ کے سب بال صرف 1.5 ماہ کے عرصے میں سفید ہو گئے۔ بعد میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہی ملکہ تھی کہ جس کا تاریخی جملہ آج بھی مشہور ہے کہ اگر غریبوں کے پاس روٹی نہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ بادشاہ کی موت سے عمرہ اور پادریوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انقلابیوں کی کمان میکسیملین رابس بیری کے ہاتھ میں آنے کے بعد پیرس کی مشہور سڑک شانزلیزے روڈ پر ایک گلوٹی نامی گلا کاٹنے والی مشین نصب کر دی گئی۔ اب دولت و ثروت کی وہ نشانیاں جنہیں اہل فرانس اپنی شان سمجھتے تھے انہی کی موت کا سامان بن گئی۔ فرانس کے امیر لوگ ہاف پینٹ پہنا کرتے تھے، چنانچہ جو بھی انسان ہاف پینٹ پہنتا، جس کی شیف بنی ہوتی، جس کے لباس سے پرفیوم کی مہک آتی، یا جس کا پیٹ نکلا ہوتا، یا جس کے ہاتھ کام نہ کرنے کی وجہ سے نرم ہوتے، جس کی کالر پر میل نہ ہوتی، یا جو پادریوں کے انقلابیوں کے خلاف بات کرتے، سب کے سب قتل کر دیے جاتے۔ 1793 سے 1794 کے درمیان ہزاروں امیر آدمیوں کا قتل کیا گیا، جسے رین آف ٹیرر یعنی دہشت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں چرچ کو تالے لگا دیے گئے اور عیسائیت کو فرانس میں بین کر دیا گیا۔ اس انقلاب سے انقلابیوں کا لیڈر میکسیملین رابس بیری بھی نہ بچ سکا، اسے بھی موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس صورتحال سے فرانس کے ہمسایہ ممالک بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ انقلاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور انہوں نے فرانس کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا، جس پر فرانس نے اپنے ہمسایہ ممالک آسٹریا اور پرشیا پر حملہ کر دیا، جسے فرسٹ ریولیوشنری وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ نے جنم دیا دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک نیپولین بوناپارٹ کو۔ نیپولین بوناپارٹ نے فرانس کو سلطنت فرانس میں تبدیل کر دیا اور فرانس کو وہ کامیابیاں دلوائی جس کے خواب وہ صدیوں سے دیکھ رہا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔